کبھی کوئی مہمان بنتا ہے اور کبھی کوئی میزبان بنتا ہے۔ بقرعید ہو، میٹھی عید ہو، رمضان ہو، عام دن ہو، کبھی عقیقہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی رمضان میں افطار پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے میٹھی عید میں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بقرعید میں الگ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ربیع الاول کی الگ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات الگ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو نارمل روٹین والا کام ہے۔ کوئی مہمان بن رہا ہوتا ہے، کوئی میزبان بن رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آج یا تو آپ نے کسی کی میزبانی کی ہوگی، یا پھر آپ کسی کے مہمان بنے ہوں گے، یا پھر بننے والے ہوں گے۔ یہ ایک بڑا حسین کام ہے اور بڑے ثواب والا کام ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ یا تو مہمان بن جائے یا پھر میزبان بن جائے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا، جی ہاں، اور واقعہ بھی اتنا حسین ہے کہ آپ سنیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام نے پلان کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم سب مولا علی کی زیارت کو چلتے ہیں اور آپ کی عیادت کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب ان صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ گئے۔ جب آپ آ گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت کچھ کھانے کا خاص سامان نہیں تھا۔ تو بڑی وہ ہوتی ہے نا، جیسے بے تکلفانہ سی دوستی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز حاضر کر دی جائے، بڑی ہی اچھی بات ہے۔ اور مہمان اور میزبان میں یہی ہونا چاہیے، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں، پھر واقعے کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلف نہ کرو، مہمان کے لیے تکلف نہ کرو، کہ اس سے میزبان کے دل میں مہمان کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، اور جس کے دل میں مہمان کی نفرت ہوتی ہے وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے ناپسند رکھتا ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ آپ بتائیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، کتنی وعید ہے۔ تو تکلف نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی مہمان کے آگے، جو گھر کے اندر ہے وہ پیش کر دیا جائے، یا جو بھی اہتمام ہے اس کے اندر بہت تکلف، یہ نہیں کہ مہمان دو آئے ہوئے، سامان اتنا لگایا ہوا ہے کہ وہ 10 افراد کھائیں، تو یہ دکھاوا ہے، یہ تکلف ہے۔ مہمانی اور میزبانی میں تو بے تکلفی سی ہوتی ہے، جو ہوتا ہے پیش کر دیا جاتا ہے، اسی سے محبت بڑا کرتی ہے۔ چلیں، بہرحال میں واقعہ سنا رہا تھا کہ مولا علی کے گھر میں جب یہ تمام صحابہ کرام حاضر ہو گئے تو مولا علی گھر میں گئے، دیکھا کیا ہے، تو آپ نے دیکھا ایک باؤل ہے، ایک پیالی ہے، اس کے اندر شہد ہے، اور اس شہد کے اندر ایک بال بھی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ شہد بال سمیت ہی اٹھا کے لیا۔ اب دیکھیے کیسی کیسی پیاری دوستی تھی صحابہ کرام کے آپس میں، کہ وہ بلا جھجک آپ وہ بال اٹھا کے لیا، بال سمیت وہ شہد اٹھا کے لے آئے۔ شہد لا کے آپ نے بیچ میں رکھ دیا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اہتمام ہے۔ تو اب وہ جب آپ نے فرمایا کھائیے، تو اس دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کام کرتے ہیں، یہ کھانے سے پہلے کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، حضور آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محترم ہیں، تو گفتگو کا آغاز آپ ہی کیجئے۔ آپ نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو برتن ہے، یہ جو باؤل ہے، یہ دیکھیں چمکدار ہے، اور اس کے اندر جو شہد ہے نا وہ میٹھا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس شہد کے اندر ایک بال پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو برتن ہے چمکدار ہے، کہا ہمارا دین بھی اسی طرح چمکدار ہے، اور یہ جو دین کا ذکر ہے نا وہ اس برتن کے اندر موجود شہد کی طرح میٹھا ہے، اور جو شریعت ہے نا وہ اس بال کی طرح باریک ہے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی باری آئی، آپ نے فرمایا یہ جو برتن کی چمک ہے نا، جنت بھی چمکدار ہے، اور اس برتن کے اندر جو شہد ہے نا، اس کی جو مٹھاس ہے، جنت کی نعمتیں بھی بڑی میٹھی ہیں، اور اس برتن کے اندر جو بال ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اس بال سے زیادہ باریک، یعنی پلسرات۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئی، کیا گفتگو ہو رہی ہے حسین و جمیل۔ عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے، اللہ پاک کا کلام، کلام اللہ، وہ اس برتن کی طرح چمکدار ہے، اور اس کی جو تلاوت ہے نا وہ اس برتن کے اندر موجود شہد کی طرح میٹھی ہے، اس کی تلاوت کے اندر مٹھاس ہے، اور قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اس بال کی طرح باریک ہے۔ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور سمجھا بھی رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کی گہرائی میں اترنا علماء کا کام، جو علوم پر مہارت رکھتا ہے، مخصوص علوم پر، ان کا کام ہے۔
تو کہا وہ قرآن کی تفسیر اس بال کی طرح باریک ہے۔ تینوں نے باتیں کر لی۔ اب مولا علی کی باری آتی ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو میرے مہمان ہیں نا، ان کی چمک ایسی ہے جیسے کہ یہ برتن چمکدار ہے، اور میرے مہمانوں کی جو گفتگو کی مٹھاس ہے، ان کی مٹھاس ایسی ہے جیسے کہ اس برتن کے اندر جو شہد ہے وہ میٹھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے اندر جو بال ہے وہ باریک ہے، تو میرے مہمانوں کے دل بھی وہ باریک ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا حسین گفتگو ہے، کیا حسین انداز ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو اس سے ملنے کے لیے گئے تو ہمیں اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں وہاں پر ایسا رویہ اب نہیں اپنانا چاہیے کہ اس سے گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن گفتگو ایسی ہو رہی ہے، تم نے اتنا پرانا کلر کرایا ہوا ہے، ابھی تک نیا کلر نہیں کرایا ہے، تو فیشن ہی پرانا ہو گیا، یہ کیا بچھایا ہوا ہے، یہ کیا دے دیا، یہ کیا لیا ہے، ٹھنڈا لیا ہے، گرم لیا ہے۔ یا تو گفتگو تنزیہ ہوتی ہے، یا پھر ہم ایسے خاموش بیٹھتے ہیں کہ وہ بول رہا ہوتا ہے بھائی آئے کیوں، بھائی نہیں آتے، نہ ہی آتے تو بہتر تھا۔ اس کے پاس گئے ہیں تو اس سے گفتگو تو ہو، خیر خیریت دیگر معاملات کو بہترین اچھے مشورے، جبکہ مشورے بھی دینے والے ہوں، یہ نہیں کہ بے مشورے دیے چلے جا رہے ہیں جو اس کا جو ہے نا مزید معاملات خراب کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں گئے سوشل میڈیا کے اوپر لگ جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم کے بعد دوسرا پلیٹ فارم، تیسرا پلیٹ فارم، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ لہذا ایسے انداز سے بھی گفتگو کا ہمارے اسلام نے منع کیا ہے جس سے سامنے والا ناراض ہو۔ نہ میزبان کے دل دکھانے والی بات کرنی چاہیے، نہ مہمان کے دل دکھانے والی بات کرنی چاہیے، اور نہ وہاں پہ ایسا سکتا طاری ہونا چاہیے کہ سب دیکھ کے بولیں کہ جیسے کہ گویا کہ یہاں پر سارے گونگے بیٹھے۔ صحابہ کرام کے اس واقعے سے ہمیں نہایت حسین و جمیل اسباق ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے کی ملنے والے نکات پر، ان پوائنٹس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔